صلاة کے بعد حضرات کی وقار آیت جمعہ مبارک تے خواجہ خالدان حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا دے دادا مرشد حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ المعروف پیر پٹھان سردار آپ کا ذکر خیر کرا دیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ اور ان مشائخ عظام دا صدقہ اللہ دے ولیاں دا صدقہ اللہ ساڈے تے بھی کرم فرمائے مہربانیاں فرمائے فضل فرمائے۔ حضرات عزیز وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے ولیاں دی شان بیان فرمائی، فرمایا الا خبردار انا بے شک اولیاء اللہ جڑے اللہ دے ولی نے، اللہ دے دوست نے، اللہ دے یار نے، اللہ دے قریبی نے، لا خوف انہاں نوں کوئی خوف نہیں۔ دیکھو جس طرح کسی کول مال ہوئے نا انہوں ہر وقت خوف رہندا ہے کہ ڈاکو نہ آ جائے، کہ رنج نہ ہو جائے، او نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، خوف رہندا ہے۔ لا خوف فرمایا کہ اللہ نے انہاں نوں کوئی خوف نہیں۔ تے کسی بندے نوں ڈر رہندا ہے بھی اے نہ ہو جائے تو تیرا خوف ہے۔ غم کیڑا ہوتا ہے کہ کسی کو چیز ہے کہ وہ ضائع نہ کرے ہو جائے، وہ ضائع ہو جائے کوئی چیز، وہ غم پھر بندے دے دل وچ رہتا ہے۔ تے فرمایا کہ اللہ والے ہوتے ہیں انہاں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہاں کوئی خوف ہے نہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ والے دی نشانیاں بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا کہ اللہ والے نے نا انہاں دی نشانی ہے وہ ایمان والے ہوندے نے، ایمان لے ہوندے نے، وکانوا یتقون کہ وہ تقوی اختیار کرتے نے، پرہیزگاری اختیار کرتے نے۔ پرہیزگاری کی یہ ڈاکٹر حضرات کو پوچھو، ماشاء اللہ ظہیر عباس صاحب بھی ڈاکٹر نے نہ پوچھو، کسی بھی ڈاکٹر کو جائیے نا دوائی لیتے ہیں تو آخر کے دوائی تے دینے نال پرہیز ضروری ہے۔ تے چاچے کی آخر دی ایسی شوگر دی دوائی دیو ڈاکٹر دی میٹھا نہیں جے میں چھکنا، انہیں آخر دوائی دی لوڑ کوئی نہیں، دوائی کا فائدہ جے نہیں ہونا، پرہیز ضروری ہے۔ نیکی ہے جڑی یہ دوائی ہے تے گناہ دی بچنا ہے پرہیز ہے۔ سادہ جا پنجابی جا ترجمہ میں پیش کیا کرنا ہے، پرہیزگاری جڑی ہے نا یہ کی ہے گناہاں دی بچنا۔ جے بندہ نیکیاں بھی کرتا رہے نال گناہ بھی کرتا رہے تے انہوں فائدہ کوئی نہیں، یعنی ایک پاسے تو چنگا کام پہ کرتا ہے دوسرے پاسے انہوں ضائع کری جا رہے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے تے نماز نوں بچانا بھی ضروری ہے۔ جس طرح سیانے مال کمانا ضروری ہے، ایک بندہ مال کمائی جاتا ہے بچاتا کوئی نہیں تے لوگ آکھدے ہو سیانا نہیں ہے بندہ، یار کمایا تے بڑا سو بچایا کوئی نہیں سو۔ اسی طرح نماز نوں پڑھنا بھی ہے تے نماز نوں بچانا بھی ہے، نیکی کرو بھی تے انہوں بچاؤ بھی۔ وہ بچے گی کس طرح گناہاں تو بچو گے، گناہ نہ کرو نیکی کرتے رہو تہاڈا جناب بچا رہے گا۔ تے جے جناب دوسرے پاسے پرہیز تسی نہیں کرنا، گناہ نہیں چھڈنے تے وہ تہاڈیاں نیکیاں بھی ضائع ہو جاندیاں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جڑے اللہ والے نو ایمان لے آتے نے تو تقوی اختیار کرتے نے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنا رہا ہے کہ انہوں نے پھر خوشخبری ایس زندگی وچ بھی تے آخری زندگی وچ بھی۔ سبحان اللہ، آخرت والی جڑی زندگی ہے نا، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی، وَفِي الْآخِرَةِ، آخرت کی زندگی وچ بھی انہوں نے خوشخبری ہے۔ اگے کی فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے کلمات بدل دے نہیں۔ میری تہاڈی تے گل بدل سکتی ہے، دنیا داراں دی گل بدل سکتی ہے، پر اللہ دی تے گل بدل سکتی نہیں۔ او مالک کے خالق کے پھر بھی فرما رہے لا تبدیل لکلمات اللہ، جڑیاں میں گلاں پیچھے کر دتیاں نے ولیاں دی شان بیان کیتی، انہاں دا جڑا نشانیاں دسی انہاں نوں جڑا مقام دینا ہے، رب فرماتا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے کلمے بدل دے نہیں۔ اے اللہ والا دی شان مقام مرتبہ۔ اچھا جی جڑا عرس ہوندا ہے، عرس کیوں کر دیو؟ اپنی گل نہیں کردا، مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت دیوبندیاں دے
مولانا اشرف علی تھانوی وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس تے اسی بھی قائل ہاں تے وہ کہتے ہیں اس کیوں کیتا جاتا ہے؟ اس جڑا اللہ دے ولی کوئی دنیا تو پردہ کرتے ہیں انہوں نے سال جڑا ہوتا ہے سالانہ عرس پاک اس گلے کیتا جاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کیونکہ اس دن انہاں دی اپنے مالک دے نال ملاقات ہوئی سی، اس خوشی وچ انہاں دی یاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی تے آئی الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہے نا دیوبندیاں دے حکیم الامت دی میں تہاڈے گل کر دس رہا ہوں، اندے نے اس گلے اس منایا جاندا ہے کہ انہاں نوں جناب والا وہ دن آندا ہے جس دن تے انہاں اپنے مالک دے نال ملاقات کیتی، حضور دے نال ملاقات ہوئی۔ اے تے انکار کسی دا ہو ہی نہیں سکدا کہ جدوں بندہ قبر دے اندر جاندا ہے حضور نال ملاقات بولو نا، حضور نال ملاقات ہوندی ہے نا، تے پھر وہ دیدار جڑا سرکار دا کرنا ہے اس خوشی وچ سال بعد پھر جناب جمع ہوندے اور سالانہ قبراں تے جانا اور اوتھے جا کے دعا کرنی، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد دیاں قبراں تے سال بعد جاندے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے شہدائے احد نے جنگ احد کے اندر جڑے شہید ہوئے شہداء انہاں دی قبراں تے حضور جاتے سن، اور ایک دن نہیں جد تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی دنیا تے تشریف فرما رہے نے، حیات سرکار کی ساری حیات زندگی سرکار کی وہی تے سرکار زندہ نے نا، ساری حیات کی میں گل پہ کر رہا، سرکار ہر سال جاتے سن، سرکار چاہتے تھے روز بھی جا سکتے سن، ہفتے بعد بھی جا سکتے سن، لیکن سال بعد سرکار جاتے سن۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چل گیا ساڈا جڑا عقیدہ ہے الحمدللہ یہ بڑی تڑی دا عقیدہ نہیں، اسی بعد والے کسی کو عقیدہ نہیں لیا، ساڈا عقیدہ او ہے جڑا نبیوں والا ہے، صحابہ والا ہے، اہل بیت والا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی زندگی وچ جاتے رہے ہر سال شہدائے احد دی قبراں تے جاندے رہے۔ پھر اس بعد حضرت فاروق اعظم دی ظاہری دنیا تو پردہ کرنے تو بعد سیدنا عثمان غنی النورین خلیفہ بنے، پھر آپ اپنی زندگی میں جاتے رہے۔ پھر جناب والا مولا علی شیر خدا آپ اپنی زندگی مبارک میں جاتے رہے۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز جنہاں نوں ثانی عمر کیا جاتا ہے، آپ بھی ہر سال سفر کرتے سن تے میدان احد پہ جانا شہدائے احد دی قبراں تے جا کے دعا کرتے ہیں۔ پتہ چل گیا اے اللہ دے ولیاں دی بارگاہ وچ جانا کوئی شرک نہیں، کمال اللہ گناہ دا کام نہیں، چنگا کام ہے۔ جس ویلے اسی کسی اللہ دے نیک بندے کو جانے ہیں یعنی شہدائے احد دی قبراں تے جاندے ہو تے کی تانوں یاد آوے گا؟ انہاں دی جناب بہادری یاد آوے گی کہ کس طرح انہوں نے اللہ رسول کو اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا، کس طرح بہادری دے نال جناب لڑتے رہے۔ تے جس ویلے کسی اللہ دے ولی دی بارگاہ وچ جاندے ہو تے اوتھے پھر ذکر کی ہونا ہے، اوتھے بھی انہاں دے تقوی دا ذکر ہونا ہے، انہاں دی جناب عبادت گزاری دا ذکر ہونا ہے، انہاں جڑے چنگے کام کیتے نے انہاں دا ذکر ہونا ہے۔ تے پھر بندے دے دل وچ جذبہ پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ یعنی عبادت دا جذبہ پھر پیدا ہوگا نا۔ کوئی بھی اچھا کام تسی سنتے ہو ویکھتے ہو، انہیں کان اللہ تبارک و تعالی نے دو کان واسطے دیتے نے سنن واسطے۔ کئی بندے آندے نے رب نے دو کان دیتے نے، ایک تو سنو تے دوجے دی کٹ سنو۔ نہیں اس گلے نہیں، رب نے دو کان دیتے نے سنو اچھی گل اور سن کے تینوں اے تھلے دل ال لے کے آؤ، دل وچ انہوں جگہ دیو۔ پھر جناب والے جدوں تہاڈا دل اس گل نوں مان جائے گا پھر وہ پورے جسم تے انہوں نافذ کر لو۔ سبحان اللہ۔ تسی سنتے ہو کہ حضور غوث پاک 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ تے کدی کرم ہو جائے تے دل تے پھر بندے دا کردا نہ، کدی اسی بھی نہیں کریے۔ چلو 40 سال نہیں، سال ہی صحیح، مہینہ ہی صحیح، 40 دن ہی صحیح، وہ ہفتہ ہی صحیح، کوئی ایک دن ہی صحیح، بے شوق تے پھر پیدا ہوندا ہے نا۔ جے چنگی گل کسی دی صفت بیان کریے
تے جے آکھیے نہیں کاری کچھ نہیں سکتے تے لوگوں نے کرنا تے لین کی جانا ہے جب وہ ہی کک نہیں کر سکتے انہوں کو لگتا ہی کک نہیں تو پھر کرن کی جانا ہے. بہرحال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ